بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، حال ہی میں پاک بحریہ نے کچھ تجربات کیے ہیں، خصوصی طور پہ جن میں سرفیس ٹو ایئر LY-80 میزائل کا تجربہ کیا گیا، جو کہ بہت کامیاب رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو UAV کی لانچ کی گئی انمینڈ ایریل وہیکل کی، وہ بھی بڑی سکسیسفل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر افرادی قوت کے جو بحری کشتیاں ہیں، جو اس کے حوالے سے بھی ایک تجربہ کیا گیا جو کہ بہت ہی کامیاب رہا۔ ایک آدھ تجربہ اور بھی کیا گیا، وہ اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنے ویلیویبل کامنٹ شیئر کریں۔ فیصل سے بات شروع کرتے ہیں۔ فیصل، پاک بحریہ کو اوورآل ڈسٹرائرز کی بھی ضرورت ہے، اور ابھی یہ جو حالیہ 2-3 بڑے اہم تجربے، جن میں میزائل بھی ہے، UAV بھی ہے، USV بھی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ساری صورتحال رہی ہے حال ہی میں جو کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل عمران صاحب، یہ بڑا اہم تجربہ کیا گیا ہے، اور 10 جنوری کو یہ تجربہ شمالی بحیرہ عرب میں کیا گیا پاکستان نیوی کی جانب سے۔ پاکستان نیوی کا جو 054 الفا پاپا فریگیٹ ہے، PNS تیمور، اس سے جو ہے اس کا، کیونکہ اس کے اوپر 32 سیلز پہ مشتمل جو ہے ورٹیکل لانچ سسٹم ہے، وہاں سے ہی یہ LY-80N ہے۔ N مینز کے نیول ویریئنٹ ہے، جو کہ سرفیس ٹو ایئر میزل ہے، وہ فائر کیا گیا، اور یہ فائر کیا گیا ایک ایئر بورن جو ہے وہ ٹارگٹ کے اوپر، جس کو کامیابی سے جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا اس میزائل نے۔ اور عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انویل تو نہیں کی گئی اس کی رینج، لیکن 40 سے 60 کلومیٹر یا 70 کلومیٹر کے قریب اس کی رینج ہے، کیونکہ اگر ہم جائزہ لیں بیسیکلی یہ HQ-16 میزل جو ہے اسی کا حصہ ہے، کیونکہ LY-80 بیسیکلی ایکسپورٹ ورژن ہے چائنا کا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت چائنیز نیوی، آرمی اور ایئر فورس میں جو نیوی اور آرمی میں جو میزلز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، اس میں HQ-16A ہے جو کہ 40 کلومیٹر رینج کا ہے، B جو ہے وہ تقریباً 70 کلومیٹر رینج ہے، اور C جو ہے HQ-16C، اس کی رینج 70 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ HQ-16 جو ہے وہ بھی ایک لیٹسٹ ورژن ہے، جبکہ HQ-16FE جو ہے وہ 160 کلومیٹر رینج کا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی فورسز میں اس وقت زیر استعمال ہیں، جبکہ پاکستان کو جو ایکسپورٹ ویریئنٹ دیے گئے ہیں اس میں LY-80 اس وقت پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہے، سرفیس ٹو ایئر میزل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیوی کے اندر LY-80N جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اضافہ ہے پاکستان بحریہ کے اندر، لیکن یہ ویلیڈیشن ہے بنیادی طور پہ، یہ کوئی ایسا میزائل نہیں ہے کہ جو ابھی آیا اور ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میزلز جو ہیں وہ کافی عرصے سے پاکستان نیوی کے پاس ہیں، اور بیسیکلی یہ ویلیڈیشن ہے ان میزلز کی، یہ ٹیسٹ کر کے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایریل جو ایئر بورن ٹارگٹ ہے، اس کو جو ہے وہ ایک موونگ ٹارگٹ کو، ایک اسپیڈی ٹارگٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے انمینڈ سرفیس وہیکل کی بات کی، ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا آج سے 2 ماہ قبل، 175 نمبر ویلاگ ہے، اس میں ہم نے یہ بات، اس کا ذکر کیا تھا کہ پاک بحریہ جو ہے وہ اس وقت ترکیے کے تعاون سے کام کر رہی ہے انمینڈ سرفیس وہیکلز کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انمینڈ ایریل وہیکلز جو ہیں وہ تو چائنا اور ترکیہ دونوں کے ساتھ مل کے کام ہو رہا ہے۔ تو اس کی ہم نے جو ہے وہ ایک لائیو ڈیمانسٹریشن بھی دیکھی ہے کھلے سمندر کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ انمینڈ سرفیس وہیکلز یا ایریل وہیکلز جو ہیں اب وہ باقاعدہ پاکستان بحریہ کا حصہ بننا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اہم چیز ہے، بالکل۔ خالد صاحب، جو پاکستان نیوی کی جو آپ اچھا عمران صاحب، آپ وہ ڈسٹرائرز کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، یہ جو تجربہ کیا گیا ہے بیسیکلی یہ بھی ایئر سرفیس ٹو ایئر میزل ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آتی ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے اس کو ڈسٹرائرز کی بھی اشد ضرورت ہے، گو کہ یہ جو 054 الفا پاپا فریگیٹس ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایئر ڈیفنس اینڈ گائیڈڈ میزل فریگیٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈسٹرائر اور فریگیٹس دونوں جو ہیں وہ بیسیکلی تو جنگی جہاز ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو سائز ہے، کردار ہے اور صلاحیت ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ڈسٹرائرز عموماً بڑے سائز کے ہوتے ہیں، زیادہ طاقتور ریڈارز کے ساتھ ہوتے ہیں، لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزلز جو ہیں اس کے اوپر ماؤنٹ ہوتے ہیں، اور پورا جو بحری بیڑا ہے آپ کا یا کیریئر اسٹرائک گروپ ہے ہمارے پاس، تو کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئرز نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، تو کیریئر اسٹرائک گروپ جہاں جہاں ہوتے ہیں، اور ایریا ڈیفنس اور
کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ ان ڈسٹرائرز کا استعمال کیا. دوسری جانب جو ہے وہ فریگیٹس نسبتاً سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں, کم لاگت ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ اینٹی سب مرین, اینٹی شپ اور پوائنٹ ایئر ڈیفنس جو ہے اس کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان نیوی جیسے ابھی یہ تجربہ ہوا ہے تو مؤثر فضائی دفاع اور فضا, سطح آب اور زیر آب جو حملے کی بہترین اور طاقتور فائر پاور جو ہے اس کی جارحانہ حکمت عملی کے پیش نظر ہی پاکستان نیوی نے تورل کلاس جو 054 الفا پاپا فریگیٹس تھے ان کو شامل کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بابر کلاس ملجم کاربیٹس ہیں اس کے اوپر بھی ورٹیکل لانچ سسٹم موجود ہے. پھر انگور کلاس آبدوزیں جو ہے وہ بھی بیڑے میں شامل ہونے جا رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایئر ڈیفنس کمانڈ کنٹرول کے حوالے سے. خالد صاحب, جو پاکستان نیوی کی موجودہ دفاعی حکمت عملیہ اور انڈیا کا جو وسیع ہوتی ہوئی بحری قوت ہے اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ڈسٹرائرز کی اہمیت کیا ہے اس لحاظ سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو؟ عمران صاحب دیکھیں جی, پاکستان نیوی کے پاس اس وقت کوئی باقاعدہ ڈسٹرائر جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نیوی کی پالیسی ہے A2AD پالیسی ہے, جس کے تحت یہی حکمت عملی ہے پاکستان نیوی کی, اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دشمن کی طاقت اور اس کے علاقے تک اس کو محدود کرنا ہے. اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے وہ پاکستان کا کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے. پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی کسی بھی حملے میں. جیسے ہی کوئی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے, پاکستان پر حملہ کرتا ہے, تو پاکستان ہمیشہ ڈیفنس کرتا ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کی کوئی توسیع پسندانہ عزائم بھی نہیں ہے پاکستان کے کہ بڑے کیریئر یا بیٹل گروپس کے ساتھ کھلے سمندر میں طویل آپریشن کیے جائیں. اس کے علاوہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرائر جو ہے وہ انتہائی مہنگے ہیں اور بہت زیادہ وسائل طلب پلیٹ فارمز ہیں, جبکہ پاکستان نے اپنے وسائل کی کمی اور اپنے دفاعی ترجیحات کے مطابق اپنی ترجیحات طے کی ہیں, اور نسبتاً کم لاگت کے جو مؤثر اور جدید ترین پلیٹ فارمز ہیں پاکستان ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے فریگیٹس ہیں, آبدوز ہیں, میری ٹائم ایویشن پر سرمایہ کاری کو جو پاکستان نے ہمیشہ ترجیح دی ہے. بہرحال انڈیا جو بڑھتے ہوئے جو ڈسٹرائر ہیں اور کیریئر بیٹل گروپس ہیں, ان کے مقابلے میں بحر عرب میں اپنے ایئر ڈیفنس, طویل فاصلے تک نگرانی, بحری بیڑے, بندرگاہوں اور شہری آبادی کے تحفظ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے ڈسٹرائر کی پاکستان کو بھی اشد ضرورت ہے. اور پاکستان کے اگر یہ سارا پاکستان کے پاس بھی ہو جاتا ہے تو ہماری جو پاکستان نیوی کو زیادہ مؤثر ڈیٹرنس اور اسٹریٹجک رسپانس جو ہے اور فلیگ شپ جو صلاحیت ہے وہ پاکستان کو بھی بالکل حاصل ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے بحریہ کے بیڑے میں ڈسٹرائرز کی تعداد کو اضافہ ہونا چاہیے. فیصل, کیا وجہ ہے کہ صرف مالی وسائل کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جدید ترین ڈسٹرائرز نہیں شامل کر پا رہے پاکستان نیوی میں؟ جی بالکل عمران صاحب, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان نیوی کا جو زیادہ تر اکوپمنٹ ہے وہ بڑا مہنگا ہے. پاکستان انتہائی کم قیمت, طاقتور اور بہترین فائر پاور کے حامل جو ہے وہ جہاز ان کو ترجیح دیتا ہے, اور پاکستان کے پاس بہرحال چینی ساختہ جو 054 الفا یا ہم تورل کلاس ایئر ڈیفنس اور گائیڈڈ میزائل فریگیٹس ہیں, وہ جدید ترین اس کا ایک ورژن ہے جو کہ 054 براوو اس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک کلیدی آپشن ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی قیمت جو ہے وہ $500 ملین سے $700 ملین کے آس پاس ہے. جبکہ دوسرا جو کلیدی آپشن ہے وہ 052 DL یا D جو ڈسٹرائرز ہیں وہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ طاقتور ریڈارز ہیں, سینسرز ہیں, ورٹیکل لانچ سسٹمز ہیں, پھر فضائی, بحری اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی کلیدی صلاحیت جو موجود ہے, اور جدید ترین جو ہائپر سونک میزلز ہیں, سپر سونک میزلز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ HQ9 وغیرہ جو ہے دفاعی نظام, میزائل دفاعی نظام موجود ہے. تو یہ ایک آپشن تو اور بھی بہت سارے ہیں. مطلب امریکی جدید ترین جیسے ڈسٹرائرز ہیں جس میں آرلی برگ کلاس ڈسٹرائرز ہیں, پھر زم والٹ جو ہے یہ ہم پلہ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے, اور امریکی ڈسٹرائرز جو دستیابی بھی ہو سکتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈسٹرائرز جو ہیں وہ $600 ملین سے $1 ارب ان کی قیمت ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو پورا کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ترکی کام کر رہا ہے TF-2000 جو ہے وہ ایئر ڈیفنس ڈسٹرائر کے اوپر. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا آپشن ہو سکتا ہے, کیونکہ ترکی نیٹو کا حصہ بھی ہے, تو یورپین ٹیکنالوجی جو ہے اس سے لیس یہ ڈسٹرائرز ہوں گے, اور اس پہ بھی وہ تمام لوازمات موجود ہوں گے جو کہ پاکستان کو درکار ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ڈسٹرائر بھی تقریباً $800 ملین سے $1 ارب کے قریب اس کی قیمت ہے. اچھا, اب دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان جناح کلاس فریگیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے,
اور یہ منصوبہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ فریگیٹ کی ڈیزائن کے بعد جو ہے وہ اب اس کی تیاری کا جو عمل ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کو جو ہے وہ اگر دستیاب ہوتا ہے, اور جناح کلاس ظاہر ہے وہ ملٹی رول اسٹیلتھ ایئر ڈیفنس اور گائیڈڈ میزائل فریگیٹ ہوگا, جو تقریباً 2028 کے آس پاس جو ہے وہ پاکستان بحریہ کا حصہ بن سکتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جناح کلاس کا جو ملٹی رول اسٹیلتھ ایئر ڈیفنس اور گائیڈڈ میزائل فریگیٹ ہے, اس کے اوپر جو سی جس کو ہم 802 بھی کہتے ہیں, یا ہم کہہ لیں کہ اسمیش میزل جو ہے, اسمیش اینٹی شپ ہائپر سونک جو میزل ہے, وہ دشمن کی آبدوزوں اور لڑاکا اور نگران اور جاسوس جو طیارے ہیں ان کے خلاف ایک مؤثر میزائل نظام جو ہے وہ بھی موجود ہوگا, اور انتہائی طاقتور ریڈارز اور سینسرز جو ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر انرجی اور لیزر ویپنز جو ہیں ان کو بھی ماؤنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ مستقبل کی جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس قسم کی ہوگی. تو ڈسٹرائرز جو ہے ان کی کمی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے تو ہم وہ ڈسٹرائرز جو ہیں اتنے مہنگے نہیں خرید سکتے, تو جناح کلاس فریگیٹ کے اوپر کام کو تیز کرنا چاہیے, تو وہ ڈسٹرائرز کی کمی کو پورا کر سکتا ہے. بالکل پورا کر سکتا ہے. ڈسٹرائرز جو ہیں وہ پاکستان بحریہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.